چھوڑ، خالق تیرے کلمے کا کیا کہنا، کون مخلوق ہو یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے پیارے، بوڑھے ہو یا بچے ہو، ایک دم بند کر دیجیے آپ. رمضان ہو غیر رمضان ہو، شعبان ہو غیر شعبان ہو، غرضے کے لمحہ حیات جاوداں، ہمیشگی کی حیات کا ایک ایک لمحہ وقفہ تعریف مصطفیٰ، مصطفیٰ کی تعریف میں وقف کر دو. یہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا، یہی ہے منشا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مولا، اے مولا، ایمان لانے کے بعد 40 سال کے بعد 41 42 43 سال تک، عجیب ہے، ابھی سنڈے نہیں کٹتا. بہت سارے لوگ، بارش ہو جائے سارا مسئلہ گیا، ارے سو سو کے کمر درد کر رہی. پوچھئے نا کیا کر رہے ہیں، ارے سویا ہوا ہوں ظہر تک، آج بارش ہو جائے کہاں جاؤں کیسے جاؤں. بتائیے، گولڈن دن، گولڈن ڈے بھی نہیں کٹتا. آپ ذرا غور کرو، جب نبی کلمہ رسالت، اعلان رسالت فرمائے، 40 سال کی عمر پاک ہے. 40 سال سے لے کے 12 سال تک مکہ المکرمہ کی مقدس وادی، اور کوئی بھی خدا کا حکم نازل نہیں ہو رہا. نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکات. اور یہ تو تم خود جانتے ہو کہ نماز کی فرضیت معراج میں، اور معراج 52 ایئرس کے بعد، ہجرت سے 1 سال پہلے، اعلان رسالت کے 52 ایئرس میں، یعنی 12 ایئرس کے بعد. اور یہ 12 ایئرس تک اللہ پاک کے رسول اور صحابہ کرام، کلمہ بھی پڑھنے والے اور پڑھنے والوں میں واہ واہ صداقت کا تاجدار بھی ہے صدیق اکبر، حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والا فاروق اعظم بھی ہے، ارے مدینۃ العلم کا باب العلم علی بھی ہے، کائنات میں سب سے عظیم عورتوں کی جنتی سردارہ بیٹی کو پیدا کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، حسنین کریمین کی ماں کو پیدا کرنے والی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایسی عظیم عظیم ہستیاں 40 سال کی جب عمر پاک ہوئی اور اعلان رسالت ہوا، اور کوئی خدا کی طرف سے حکم نہیں، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے، تو کبھی بھی دل سے پوچھنا، اے خدیجہ کیا کرتی ہو، اے ابو بکر کیا کرتے ہو، اے عمر کیا کرتے ہو. سب کا برجستہ جواب ہوگا، دیدار مصطفیٰ سب سے بڑی عبادت، روح مصطفیٰ کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت ہے. دنیا کی کتاب اٹھا لو، کہیں یہ جواب نہیں ملے. یہ پریکٹیکل ہے، یہ تھیوری نہیں. اٹھا عرب کی سرزمین. نماز کی بات ہم نہیں کہتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا میں تو جمعہ میں اعلان کرتا ہوں، مسلمانوں کی قبروں میں مت دفناؤ اس کو. یہ غوث پاک کا مشن ہے، مت دفناؤ. یہ قادری مشن ہے، عبد القادر کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی بھی نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کی قبر میں نہ دفناؤ. یہ فتویٰ ہے. لیکن پیارے، عظمتوں کے حوالے سے احترام کرنے والے کا احترام کرو، رفتوں کے حوالے سے احترام کرنے والوں کا احترام کرو. احترام کرو. نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھواؤ، نماز بھی پڑھواؤ، وہ بھی تلقین کرو. ون سائڈڈ سے امت جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام کو جب 12 سال تک مصطفیٰ کو سمجھنے میں لگا، تم ایک جملے میں سمجھ جاؤ. ذرا غور کرو، صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء. اور اچھا یہ بھی صحابہ کرام مت کہو، رب کو سمجھانے کے لیے 12 سال، یہ جملہ بولو تو اور توحیدی جملہ ہوتا. رب کو سمجھانے کے لیے 12 سال. ارے جب اعلان رسالت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اے اللہ، جب عبادت کے لائق تو ہی ہے تو بولنا عبادت کرنے، کیا عبادت کریں، کیا عبادت کریں. قولوا لا الہ الا اللہ، اس کا تو عقیدہ دے دیا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کہہ رہے ہیں سب لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں ہے کوئی معبود، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تو عبادت تو بتا. سمجھ میں آ گیا صحابہ کرام کی عظیم کوالٹی کو قدم مصطفیٰ میں رکھ کر دنیا کی تمام مخلوقات کو رب العالمین یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ سنو، تم ایک ادنا سے غوث کے برابر نہیں ہو سکتے. اور میں نے امت کے سب سے بڑی کوالٹی کو قدم مصطفیٰ میں احترام نبوت کو سمجھانے کے لیے 12 سال تک کا وقفہ رکھا ہے. تم سوچ لینا کہ تمہاری بساط کیا ہے عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے میں، تمہاری حیثیت کیا ہے عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے میں. وہاں کوئی کتاب نہیں تھی، ذات مصطفیٰ ہی عالم الکتاب تھی، مصطفیٰ کا دیدار ہی
تم کتاب کے حوالے سے عظمت سمجھتے ہو. نہیں, صحابہ کرام کی عظمتوں کو دیکھو, ان کی رفعتوں کو دیکھو. اور پیارے, اللہ پاک نے اسی بنیاد پر صحابہ کرام کو بیس آف ایمان بتایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں دیکھو, اللہ پاک نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اے لوگوں, قیامت تک کے لوگوں کو اب قدم صحابہ میں ڈال رہا, صحابہ کرام کے قدم میں ڈال رہا ہے کہ سنو, اب اپنا ایمان ان کے سر کا رکھو گے, ان کی طرح رکھو گے, تب ہدایت پر رہو. دیکھا, کن کی طرح جو 12 سال تک کوئی چلا نہیں, صرف قدم مصطفیٰ, صرف قدم مصطفیٰ. کیوں؟ اس لیے بھی بول رہا ہوں میں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں, نوٹ کرنا, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, یہ سب ہجرت کے بعد, بدر ہو, حنین ہو, احد ہو, جتنے بھی ہوئے ہیں سب مکہ المکرمہ میں, مکہ المکرمہ میں. تو آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ ان کی سنت ہے, وہ ان کی سنت ہے. سب سے بڑی سنت ابتدائے اسلام اور اسلامی بنیادی پریکٹیکلی سب سے بڑی سنت ہے نبی کے قدم کو 12 سال تک صحابہ کرام میں اجلہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے سلیکٹ کرنا. یہ خدا کا منشا ہے, یہ خدا کا منشا ہے. تو کم سے کم یار 12 سال تک بھی اگر تم دیے تب بھی یہ انکمپلیٹ ہے. نوٹ کرنا, 12 سال تک بھی اگر صرف عظمت مصطفیٰ کا دم بھرے تب بھی یہ انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم برابر نہیں ہو سکتے صحابہ کی طرح. آپ کم سے کم ان سے ڈبل ٹریپل زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ان کے بعد تابعین, ان کے بعد امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, یہ اجلہ حضرات, اللہ اللہ, جن کی نگاہوں کا یہ عالم, جن کے تصورات کا یہ عالم, خیالات کا یہ عالم, کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دلہا اور باراتی کے ساتھ نکال دیں. آج بھی جاؤ پاکستان کے گجرات میں حضرت دلہا شاہ باراتی رحمت اللہ علیہ کے دربار موجود ہے. اللہ کا جلیل القدر غوث عبد القادر پریکٹیکلی طور پر ایک ماں کے رونے کی وجہ سے کہ میرا بیٹا بہو کو لانے گیا تھا اور اس دریا نے اسے ڈبو دیا ہے, میں 12 سال سے ویٹ کر رہی ہوں, میرا بیٹا کب نکلتا ہے. عبد القادر نے کہا ماں رک جا, اگر تیری یہی خواہش ہے تو آواز دیتے ہیں. عبد القادر کہتا ہے جس طرح لباس میں تھے دلہا, جس طرح لباس میں جو پہنے ہوئے تھے باراتی, اٹھ جا اسی طرح آواز دینا تھا. خدا کی قسم اسی طرح کشتیاں اٹھ جاتی ہیں اور سارے لوگ صحیح سالم اٹھ کر کے اپنی ماں کے قدم میں گرتے ہیں, ماں کے قدم میں گرتے ہیں. اور یہی نہیں, 5 وقت کی جب نماز پڑھواتے ہیں, نماز 5 وقت کی جب وہاں پر پڑھتے ہیں تو 5 وقت کے وضو کا پانی حضرت سید کبیر الدین ان کا نام ہے, نوٹ کرنا. اور پاکستان گجرات میں, ایک تو گجرات ہند میں, ایک سندھ میں, تو پاکستان گجرات میں یہ در موجود ہے. دلہا شاہ باراتی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہی, ان کا لقب بن گیا ہے, نام ہے سید کبیر الدین. غوث پاک کو نوٹ کیجئے گا, غوث پاک کو 5 وقت کا جب وضو کا پانی لا کر دیتے ہیں تو اب کہتے ہیں اب میں چلتا ہوں. جیسے ہی چلنے لگے اس کے بعد سب کے سامنے حضرت سید کبیر الدین کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے تم نے کتنا وضو کا پانی مجھے دیا؟ کہا 5 وقت کا. جا, میں نے تجھے 500 برس کی عمر دیا. تو غوث پاک کا جو زمانہ تھا یہ 5ویں سنچوری ہے, نوٹ کرنا. اور حضرت سید کبیر الدین کے انتقال کا جو ڈیٹ ہے یہ 11ویں صدی ہے, 11ویں صدی ہے. الہ آباد میں حضرت سید شاہ منور اللہ رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے اور آج ان کا روضہ گجرات سندھ میں موجود ہے. تلاشو تو صحیح, اس کی تحقیق کرو یار, اس کی تلاش میں جاؤ, تلاش یار میں جاؤ, یار مل جائے گا. تلاش میں جانا ہے تو جاؤ, ابن کثیر نہیں ابن رسول کو تلاش ہو, ابن رسول کو تلاش ہو. اس لیے پیارے, معراج کا عنوان ہو یا کوئی بھی عنوان ہو, ہر عنوان میں تجلی عظمت رسالت دیکھو, ہر عنوان میں عظمت مصطفیٰ کا پرتو لاؤ, ہر عنوان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لاؤ. اللہ پاک نے یہی چاہا ہے, یہی چاہا ہے. آپ تو ناپاک بھی ہوتے ہو نا, فرشتے تو پاک ہے نا. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا, صرف انسان کو پیدا کیا الفت کی خاطر, ورنہ کیا کچھ کم نہ تھے کرو بیان طاعت کے لیے. کرو بیان مطلب وہی فرشتے, کیا فرشتے طاعت کے لیے کافی نہیں تھے؟ عبادت کرنا مقصود, کروانا مقصود ہوتا تو پیارے تم آیت کو تم گھسیڑتے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عبادت کیا ہے. وہ عبادت کیا ہے
جنات اور انسان کی عبادت کیا ہے؟ جب عبادت نازل ہی نہیں ہوئی ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیسا؟ جب نازل ہی نہیں ہوئی تو عبادت کے لیے پیدا کیسا؟ عبادت کا کانسیپٹ سمجھاؤ امت کو. سب سے بڑی عبادت تعظیم مصطفیٰ، سب سے بڑی عبادت احترام نبوت ہے، سب سے بڑی عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے. یہی معراج کا پیغام ہے. معراج بلندی کا نام ہے، معراج عروج کا نام ہے. معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار اس لیے بھی اللہ کے رسول کو کروایا گیا کہ پیارے سنو تاکہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے. آخری بات بول دیتا ہوں. آپ پڑھتے ہو اشہدو، پڑھتے ہو نا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اور گواہی دینے کا کانسیپٹ سمجھتے ہو؟ آپ گواہی کس کی دے رہے ہیں؟ ایک اللہ کی. میں پوچھ سکتا ہوں کیا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ یہ نہیں بولتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ، یہ نہیں بول رہے. اشہدو کا معنی تھا میں گواہی دیتا ہوں، اور گواہی کا تعلق ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو بولتے ہیں. آپ عدالت میں جائیے اور کٹہرے میں کھڑے ہو کر بولیے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، تو فوراً ملا پوچھے گا، اور پوچھنے کے بعد کہے تم نے دیکھا، کب دیکھا، کیسے دیکھا؟ تو کہے گا نہیں دیکھا، چلو اترو. فوراً کہے گا اترو جب نہیں دیکھا. تو میں گواہی دیتا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں نا. میں پوچھتا ہوں رب کو دیکھا نہیں دیکھا. میں گواہی دیتا ہوں محمد کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو بھی آپ نے نہیں دیکھا. تو جب نہیں دیکھا تو گواہی کیسی؟ گواہی کیسی؟ اب بھی اعتراض نہیں کرنا خدا کی قسم، کم سے کم سال پھر تو اعتراض نہیں کرنا. یا ایھا النبی، اب آیت جو پڑھا میں نے، انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب آپ کی رسالت میں شہادت ہے، آپ کی رسالت میں شہادت ہے. اور اے مومن اگر تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی شہادت پر ایمان رکھ، مصطفیٰ کی شہادت پر ایمان رکھ. اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے حبیب کوئی نہیں دیکھا مجھ کو. ارے نبی کی ذات موسیٰ نے میری صفت کے کروڑویں حصے کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی، تو آپ کی ذات کو میں اس لیے دکھوا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں، اور آپ کو میں شاہد بنا کر بھیجوں، اور آپ کی شہادت پر سب شہادت دے دے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا. تو میرا سورس آف ایمان مصطفیٰ، میرا بیس آف ایمان مصطفیٰ ہے. اس لیے شہادت ایمان کی بنیاد پر بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایک ذات نے رب کو دیکھا ہے، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج بھی اس خصوصی محفل کو اپنے فضل سے قبول